اب یہ بتائے گا کہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں بھوک ہڑتال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ کے ایک وکیل بھی اس کو انڈورس کر چکے ہیں کہ خان صاحب ایسا سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ ایک خط بھی لکھا گیا ہے جس میں ان کو جیل میں کچھ مراعات دینے کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، لیکن وہ ایک اپنی جگہ قائم ہے وہ بات، لیکن اس کے علاوہ بھی خان صاحب بھوک ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر وہ ایسا کریں گے تو یقیناً یہ تو ایک اور کریوس پھیلنے والی کیفیت ہے خود پی ٹی آئی کے کارکنان میں بھی. وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں کیوس ہم نے کیے کہ کیوس انہوں نے کیے. جب یہ باقی سارے چور و چکے جیلوں میں ہوتے تھے، ان کی 24 گھنٹے ملاقاتیں ہوتی تھی، یہ لوگ باتھ روم استعمال کرتے تھے سپرنٹینڈنٹ کا، ان کے ایئر کنڈیشنز لگے ہوتے تھے، ان کی کیا کیا سہولیات نہیں تھی. خان نے تو کچھ نہیں مانگا، وہ تو کہتے ہیں میں تو نارمل پاکستانی ہوں، مجھے بے شک کوئی بھی مت دے سہولت پنکھے کے علاوہ. 18 گھنٹے خان صاحب کی انہوں نے لوڈ شیڈنگ کی ہے، وہ بھی خان صاحب برداشت کر رہے ہیں. لیکن اب جو ہم وزٹرز آتے ہیں، ہم تھرسڈے کو ملنے گئے تھے، میں، عمر ایوب بھائی، جی شہریار، بالکل جنید بالکل. اکبر، مینا خان افریدی، روف حسن، شب فراز، ہم سب خان صاحب سے ملنے گئے تھے. انہوں نے 4-5 گھنٹے میں باہر دھوپ میں کھڑا رکھا. تمیز کی تو یہ حالت ہے نا کہ کرسی بھی پنجاب حکومت نہیں دے سکتی، بٹ خیر جس خاندان کے آپ ہوں گے اپنی تمیز تو آپ دکھائیں گے نا جو آپ کی براٹ اپ ہوگی. وہاں پہ 2 کینسر سروائیورز ہیں، ڈاکٹر فردوس تمیم نقوی اور روف حسن، ان کو بھی دھوپ میں کھڑا کیا تھا. نو پرابلم. خان صاحب کے لیے 5 گھنٹے تو کیا 500 دن بھی کھڑے رہیں گے دھوپ میں. ایشو یہ ہے کہ وہ پاکستان کا سچا بیٹا ہے. آپ اس کو اس کے جو جیل کے رائٹس ہیں اس میں چھیڑ رہے ہیں. اور جی اب آواز آگے سے کیا آتی ہے ان مکاروں کی کہ جو جیل مینول میں ان کی وزٹس نہیں ہے شیڈیولڈ. آئی ایم سوری، آپ لوگ جب جیل میں لوگوں کو الیکٹریکیوٹ کرتے ہو، عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہو، وہ جیل مینول میں ہے کہ آپ عمران خان کو سارے قوانین سکھا رہے ہو؟ عمر ایوب صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مستقبل میں مولانا کے ساتھ ہم اتحاد کر سکتے ہیں، ان کی جماعت کے ساتھ. تو یہ فرمائے گا کہ یہ ابھی تک طے ہو نہیں سکا ہے کہ جے یو آئی فے سے اتحاد ہونا ہے نہیں ہونا ہے؟ اگر ہونا ہے تو پھر کن کنڈیشنالٹیز کی بنیاد کے اوپر ہونا ہے؟ دیکھیں جے یو آئی ایف کے ساتھ اتحاد انہی ٹرمز پہ ہوگا جو ٹرمز خان صاحب ڈکٹیٹ کریں گے، ٹھیک. لیکن کیونکہ کچھ دن پہلے جے یو آئی ایف نے کورٹ میں بتا دیا کہ ہم ایس آئی سی یعنی پی ٹی آئی والی سیٹیں نہیں سپورٹ کرتے ریزرو سے، اس کے تمام ایم این اے کی ایک ریزرویشن آ چکی ہے. تو وہ اگر جے یو آئی ایف اس دیوار کو پار کرے گی تو اس پہ اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن دیکھی جائے گی. بالکل ٹھیک. اچھا لیکن یہ فرمائے گا کہ بظاہر اس وقت تو جو پارٹی ہے اس میں مسائل بہت ہیں، جیسے ابھی آپ نے خود حوالہ دیا کہ آپ بھی اور جو دوسرا گروپ تھا وہ بھی گئے جیل میں خان صاحب سے ملنے. انہوں نے خود کہا بھوک ہڑتال کرنے کا مقصد ان کا یہی تھا کہ وہ 2 گروپوں میں مسائل ختم کروانا چاہ رہے تھے. تو آپ کے خیال میں عمر ایوب یا بیرسٹر گوہر صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ پارٹی ان کی بات سن رہی ہو؟ کیونکہ گروپ بندی تو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جماعت کے اندر. دیکھیں جب بھی ثنا بی بی کہیں پہ جمہوریت ہوگی وہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین ہوگا، اختلاف ہوگا. الحمدللہ ہم اور اسی پارٹی نہیں اور نہ اللہ میں آئندہ کبھی بنائے. ہم ہمیشہ کسی نہ کسی بات پہ اختلاف کریں گے اور یہ کرتے آنے کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ لیڈر جیل میں ہے، کچھ لوگ جو سمجھدار کہلاتے ہیں، جو اولڈر ان ایج کہلاتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پارٹی بھی بچے خان بھی بچے. اور ہم جو اپنے آپ کو ینگش لاٹ کہتے ہیں، ہمیں جلدی کہ خان جلدی نکلے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. صرف ایک منزل کو پہنچنا ہے، کس رستے سے پہنچنا ہے. جو بیچ میں اختلاف رائے ہوگا وہ تو بالکل ہوگا. میرا لیڈر خان نے مجھے طریقہ یہی سکھایا ہے کہ سوال پوچھو گی، ہر کسی سے پوچھو گی. باقی جتنے ہمارے معزز ممبران ہیں وہ پارٹی پوزیشن ہولڈر ضرور ہوں گے، لیکن سوال سے تو ان سے بھی پوچھا جائے گا. تو اللہ کرے کہ یہ ڈسپلن تمام پارٹیوں میں بیٹھ جائے کہ ہم تو جب خان سے سوال پوچھ سکتے تو ہم خان کی پوزیشن ہولڈر سے سوال کیوں نہیں پوچھ سکتے. تیسرا جو ڈسرپشن کریٹ ہو رہی ہے میں دیکھ رہی ہوں، بہت سارے لوگ ہیں شاید ان کی نیت صاف و بٹن کی عمل نہایت ہی احمقانہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ خان کو سخت وقت میں چھوڑ کے اب ہم واپس آئیں گے تو یہ بچکانہ چیزیں. خان صاحب نے بول دیا میں جیل میں ہوں، میں نے کوئی ڈسٹرپشن ابھی پارٹی میں نہیں کرنی، نہ کوئی جائے گا نہ کوئی آئے گا. ایک دفعہ خان صاحب جیل سے نکلا ہے انشاءاللہ خیر خیریت سے، پھر دیکھی جائے گی. تو یہ سارے ڈرامے اڑائے جاتے ہیں کہ ہے شاندانہ نے دوپٹہ دوسرا رنگ کا لے لیا، ہے شیر افضل نے کھانا کیوں کھایا، مجھے ہے علی بالکل محمد نے کیوں نہیں کھایا. ٹھیک بالکل ٹھیک ہے. یہ اچھا ڈسٹریکشنز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. یہ فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی تھی اسلام آباد میں، لیکن ایک تو آپ لوگوں کو تقریباً کوئی 48 گھنٹے پہلے بمشکل اجازت اس کی ملی اور 4 مہینے سے درخواست آپ کی پینڈنگ میں تھی. لیکن اب فائنلی کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ کیونکہ یہ ایک شو، پاور شو تو ہونا بڑا ضروری ہے کسی بڑے شہر میں، چاہے وہ کیپٹل ہو، چاہے کراچی ہو، لاہور ہو. اب آپ کے خیال میں اس حوالے سے کچھ طے ہو سکا ہے کہ اب آگے کہاں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ کرنا تو ہے جی، نکلیں گے ہم سارے. دیکھیں میں آئی ایل ایف کا حصہ ہوں، انصاف لائرز فورم کا. ان کے ساتھ میں ہر صوبے میں ہر شہر میں جا رہی ہوں. وکلا کی ہم نے پروٹیسٹ سٹارٹ کر دی ہے.
اس وقت صرف پی ٹی آئی متحرک نہیں ہے, سارا پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے, کیونکہ سارے پاکستان کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ لڑائی پی ٹی آئی کی نہیں ہے, لڑائی وطن کی ہے. سو ان کے جو بھی فینٹیسیز ہیں, جو بھی ڈریمز ہیں, ایک بھی پورا نہیں ہوگا. وقت کی بات ہے, صبر کی بات ہے, انشاءاللہ وی ول پریویل. یہ فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑی میرا خیال ہے کہ اگر اچیومنٹ کہا جائے, ایک بڑا ڈیولپمنٹ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, اے پی سی میں شرکت کرنے کا گرین سگنل تو دے دیا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس موقف میں حکومت کے ساتھ ہوں گے. لیکن آپ کے خیال میں کیا ریزرویشنز کیا تھی پی ٹی آئی کی اے پی سی میں شرکت کرنے کے حوالے سے؟ شکریہ ثنا. دیکھیے دو باتیں, اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس ہے, یعنی پاکستان کے جتنے بھی سیاسی پارٹیاں اپنے آپ کو کہتی ہیں یہ ان کی کانفرنس ہے, ٹھیک.